راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔ راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔ راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، عزادار بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں سکسیس ملے، کامیابی ملے، اور وہ اپنی پوری زندگی اسی کامیابی کی تقودوں میں گزار دیتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہو، جوان ہو، چاہتے کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی کیا ہے یہ اسے کون بتائے گا کہ کامیابی کیا ہے؟ تو کیا جو بتانے والا ہے کیا وہ اس کی عقل ہے یا ہوائے نفس ہے؟ من اتخذ الہہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا اللہ اپنی ہوائے نفس کو بتایا ہے کہ تمہارے وجود میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے اس کا موٹیو کون ہے؟ اردو میں کہتے ہیں یا فارسی میں یا عربک میں تمہارا محرک کون ہے جو تمہارے اندر ایک موٹیویشن کو پیدا کر رہا ہے؟ کہ میں نے مثال دی کہ جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں وہ محرک ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز اتنی دکھائی جاتی ہے، اتنی دکھائی جاتی ہے، لہٰذا آپ اس چیز کو خریدنے جاتے ہو۔ ایک شاپ پہ آپ جاتے ہو، 4 طرح کے چپس پڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا ہاتھ ایک کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ کے سب کانشیس میں وہ چیز ڈالی گئی ہے، اتنا آپ کو دکھایا گیا ہے، آپ اس چیز کی طرف جاتے ہو۔ تو اگر میرا موٹیو میرا نفس ہے تو میں غلط راستوں پہ چلوں گا، اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو کربلا میں ابن سعد اور شمر اور تاریخ کے جتنے ناکام لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوا۔ یہ نہیں کہ یزید نے چاہا تھا کہ یزید ناکام بنے، یہ نہیں کہ شمر نے چاہا تھا کہ شمر ناکام بنے، یہ نہیں کہ ابن سعد نے چاہا تھا ابن سعد ناکام بنے۔ وہ کامیابی کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ کامیابی جو اس کی نگاہ میں کامیابی تھی، حسین ابن علی کی نگاہ میں وہ چیز کامیابی نہیں تھی۔ تو اگر میں اپنی فکر کو درست کروں گا تو آٹومیٹیکلی میرے اہداف بھی بدل جائیں گے، میری زندگی کا گول بھی بدل جائے گا۔ کہ میں نے کہا ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جس دنیا نے فیک چیزوں کو حقیقت دی ہے اور حقائق کو اس نے فیک بنا دیا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو میں نے کہا پورے بازار، روڈ بند ہو جاتے ہیں، ایک جھوٹا ڈرامہ ٹی وی پر چلتا ہے تو روڈوں پہ سناٹا آ جاتا ہے، آج اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے کہ دیکھا جائے کہ ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان اپنی عقل سے سوچے اچھا میں نے دیکھ لیا تو مجھے کیا ملے گا؟ میری دنیا کا فائدہ ہے؟ نہیں۔ میری آخرت کا فائدہ ہے؟ نہیں۔ میرے دین بنے گا؟ نہیں۔ تو اس سے مجھے ملے گا کیا؟ تو آپ نے دیکھا اگر غلط فکر انسان کے وجود میں بن جائے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر فکر کو صحیح کرو، لیکن اب سوال یہ ہے کہ میں فکر صحیح کروں تو کیسے کروں؟ بارہا میں مجلسوں میں آتا ہوں، امام حسین کی مجلس سنتا ہوں، لیکن چند دن کے لیے میں اچھا بن جاتا ہوں، پھر میں ویسے کا ویسا بن جاتا ہوں۔ تو میری اپنی ذاتی موٹیویشن کے لیے کسی ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور میں ہمیشہ اپنے وجود میں وہ تعادل پیدا کر سکوں۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ کو بتائی تھی، اس کا نام ہے ذکر الموت۔
جب تک تو ذکر موت نہیں کرتا، جب تک تو موت کو یاد نہیں کرتا، جس کو میں نے معاد بھی کہا تھا کہ امام زمانہ اپنے سسٹم اور سویلائزیشن کو جس چیز پہ قائم کریں گے اس دھاگے کا نام معاد ہے. معاد اسی موت کا تصور ہے، معاد اسی قیامت کا تصور ہے. جب تک انسان کے وجود میں تصور قیامت اور قبر زندہ رہے گا یہ انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. ملا نصیر الدین کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، تاریخ میں اس کے کافی لطیفے اور جوکس ہیں. کہتے ہیں ملا نصیر الدین نے ایک دن چاہا کہ قبر میں جا کے دیکھے اور لیٹے کہ پتہ چلے کہ قبر میں ہوتا کیا ہے. تو ملا نصیر الدین قبرستان میں چلا گیا اور ایک قبر کھدی ہوئی تھی اس میں جا کے لیٹ گیا. کہتے تھوڑی دیر گزری اور ملا نصیر الدین کو کچھ لوگوں کے آنے کی آوازیں آئیں، کچھ گھوڑے آ رہے تھے. تو یہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا منکر و نکیر آنے والے ہیں. تو فوراً ڈر کے مارے اس قبر سے اٹھنا چاہا. اب اٹھنا چاہا تو کچھ وزیر وزراء تھے جو گھوڑوں سے آ رہے تھے اور قبرستان سے گزر رہے تھے، اور اچانک جیسے یہ قبر سے نکلا تو ان سب نے، گھوڑوں نے جیسے دیکھا ایک بندہ قبر سے نکل رہا ہے تو گھوڑے بھی پریشان ہوئے اور جتنے سپاہی تھے بیچارے گھوڑوں سے گر گئے. اور جب سپاہیوں کو پتہ چلا یہ ملا نصیر الدین کا کام ہے تو اس کی بڑی ٹھیک ٹھاک انہوں نے پٹائی کی. گھر گیا، بیوی نے دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے اور زخمی حالت میں آیا ہے. کہ ملا نصیر الدین کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ قبر کا سیر کرنے گیا تھا کہ دیکھوں قبر میں ہوتا کیا ہے. تو بیوی نے پوچھا پھر قبر میں تم نے کیا دیکھا، کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے اتنا پتا چلا کسی کے گھوڑے کو تنگ نہیں کرو ورنہ بہت پٹائی لگتی ہے. تو خلاصہ زندگی یہ ہے کہ اگر تم کسی کو تنگ نہیں کرو گے، کسی کا مال نہیں کھاؤ گے، کسی کا حق غصب نہیں کرو گے تو تمہاری قبر بھی کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی. اصل سوال یہ ہے کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو جبار اور شقی لوگ ہیں ان کو موت سے نفرت ہے. وہ اس کائنات کو بقا سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اس کائنات میں رہنا چاہتے ہیں. خود یاد موت انسان کو نیک بناتی ہے. غفلت موت، اگر آپ موت سے غافل بھی ہو جائیں، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ موت سے غافل ہو جائیں گے آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے، اور جب آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے آپ دعائے کمیل سے محروم ہو جائیں گے. جب آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے آپ نماز سے محروم ہو جائیں گے. جب آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے اتنے عدیہ اہل بیت کے جتنے نیک کام ہیں ان تمام کاموں سے آپ غافل ہو جائیں گے تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی. پھر امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام وعجل فرجہم، مولا اپنے ایک چاہنے والے کے دیدار کے لیے گئے. پتہ چلا اس کے اوپر سکرات کا وقت بڑا قریب ہے. مولا اس کے سرانے پہنچے، لیکن امام نے کیا دیکھا؟ وہ بہت رو رہا تھا، سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا. ظاہر ہے جب انسان کے اوپر سکرات کا وقت آتا ہے خوف تو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے. تو امام نے کہا تو ڈر کیوں رہا ہے؟ کہ مولا میں موت سے ڈر رہا ہوں. تو امام اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. امام فرماتے یہ بتا، اگر تیرے بدن پہ زخم ہو، کیچڑ ہو، گندے زخم ہو، خون لگا ہوا ہو اور تو ان زخموں میں تکلیف کی حالت میں ہو، اگر تو تجھے کہے کہ ایک ایسا خاص پانی ہے اس پانی سے اگر نہاؤ گے تو یہ ساری تکلیفیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی. کیا تم نہانا پسند کرو گے اس پانی سے؟ کہ مولا یہ کیسی باتیں ہیں، اگر مجھے پتا چلے میرے زخموں کا علاج، میرے جسم پہ لگی کیچڑ اور نجاست کا علاج ایک پانی کے اندر ہے، میں کیوں نہیں نہاؤں گا؟ امام نے فرمایا تو یہ موت جو ہے وہ پانی ہے. دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں، دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں، جب مومن کو موت آتی ہے موت کے ذریعے سے وہ ساری پریشانیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ دھل جاتی ہیں. کہا تو لقاء اللہ کی طرف جا رہا ہے، پروردگار عالم کی طرف جا رہا ہے. اور معصومین فرماتے ہیں نیک انسان کی طرف جب ملک الموت آتا ہے فرماتے ہیں وہ اتنی حسین شکل میں آتا ہے 40 ماؤں سے زیادہ وہ اس مومن سے پیار کرتا ہے کہ جب پہلی نگاہ اور جھلک میں انسان اسے دیکھے گا اور اس کا عاشق بن جائے گا، کہے گا میں ہمیشہ اسے دیکھتا رہوں.
جو علی والا ہے اسے تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن غفلت موت کیا کرتی ہے؟ انسان کو معرفت النفس روکتی ہے۔ جس انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک نہ ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے، پھر وہ اپنی دنیا کے لیے محنت نہیں کرے گا، وہ اپنی آخرت کے لیے محنت کرے گا۔ تبھی آپ خیام امام حسینی میں جاتے ہیں تو امام حسین کس کو یاد کر رہے ہیں؟ موت کو یاد کر رہے ہیں۔ جناب قاسم کس کو یاد کر رہے ہیں؟ موت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اگر یاد موت ہو تو انسان کے نفس کی معرفت بھی بڑھ جاتی ہے، جس سے انسان کی دنیا میں سدھار آتا ہے، انسان کی آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رسول خدا فرماتے ہیں لولا ثلاث، اگر تین چیزیں انسان کی زندگی میں نہ ہوں، یہ انسان باغی بن جائے، یہ اللہ کا مخالف بن جائے۔ اللہ نے جان بوجھ کر اس کی زندگی میں تین چیزیں رکھی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہیں؟ فرمایا المرض والفقر والموت۔ اگر یہ تین چیزیں اللہ بندے کو نہ دیتا، یہ پوری زندگی سرکشی کرتا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا، کبھی بھی مصلی عبادت پر اللہ کی دربار میں اپنے سر کو نہ جھکاتا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز کا نام ہے المرض۔ اگر خدا بیماری نہ دیتا، بیمار ہوتے ہیں تو سیدھا مصلی پہ آ جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں فوراً چٹھی جاتی ہے، مولانا امی بیمار ہے، بابا بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، بیمارستان یا چلے جائیں اپنے ہاسپٹلز میں، سب کو خدا یاد آ جاتا ہے، امیر سے امیر آدمی، بے دین سے بے دین آدمی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں بیماریوں میں کس کو یاد کرتا ہے؟ پروردگار عالم کو یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے جان بوجھ کے بیماری دی تاکہ یہ کس کو یاد کرے؟ بیماری سے موت یاد آتی ہے نا، بیماری سے سمجھتا ہے بس میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اللہ نے جان بوجھ کے مرض دیا تاکہ یہ بندہ کس سے بچے؟ اللہ کی سرکشی سے بچے۔ دوسری چیز فرمایا والفقر، اللہ نے جان بوجھ کر انسان کو فقیر بنایا، کبھی تو امیر ہوتا ہے کبھی تو فقیر ہوتا ہے۔ اگر ہمیشہ انسان خود ہمیشگی والی امیری بھی انسان کو سرکش بناتی ہے، محتاجی پھر بھی کبھی بھی اللہ کے دربار ہاتھ کو بلند کرواتی ہے۔ تب امام فرماتے ہیں کہ زیادہ امیروں کی محفل میں نہ بیٹھا کرو، خود کراہت ہے کہ انسان کہے کہ میں ہمیشہ امیر بچوں کے ساتھ گھوموں، دوستیاں امیروں کے ساتھ کروں۔ فرمایا نہیں، ہاں 1-2 دن 4 دن 5 دن، لیکن زیادہ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے گھر میں اور زندگی میں اور لائف اسٹائل میں زیادہ رہو گے تو تمہارے دل میں تمنا پیدا ہوگی۔ بڑا گھر دیکھو گے کہو گے میرا بھی بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی دیکھو گے میری بھی بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ دیکھو گے تو وہ امیر کے ساتھ رہنا تمہارے دل میں خواہشات نفس کو اور جنم دیتا ہے۔ کبھی کبھی غریب کے ساتھ بیٹھا کرو، اس کی سوکھی روٹی اس کے ساتھ مل کے کھایا کرو، علی بن ابی طالب کی طرح فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو، پھر جب اپنے سفرے پر جاؤ گے تو اپنی کھائی ہوئی روٹی پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ لیکن اگر امیروں کے ساتھ گھومو گے تو واپس آؤ گے میرا گھر تو چھوٹا ہے، میرا کمرہ تو چھوٹا ہے، میری گاڑی تو چھوٹی ہے، ارے فلاں کے بیٹے کو دیکھیے، مثالیں آپ کے بیٹے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اب آپ کہتے ہیں مولانا بڑی محنت کر کے میں نے بڑی یونیورسٹی میں ڈالا، اس کا اور نقصان ہوتا ہے۔ اب بڑی یونیورسٹی میں بڑے بچوں کے ساتھ پلتا ہے، اب بچے کے ڈیمانڈز بھی بڑی ہو جاتی ہیں، یہ پورا نہیں کر پاتا، وہ کہتا ہے یہ کیسی میری زندگی ہے؟ کہ میں نے عرب کے شاعر کی مثال دی نا کہ جب مر گیا تو قبر پہ کیا لکھا؟ آدھی جنایتن ما جنیتو، میں نے اپنے پیدا ہونے کی جنایت خود نہیں کی، میرے ماں باپ نے کی ہے۔ پوری زندگی مایوسی کی حالت میں رہا۔ تو فرمایا اپنے بیلنس میں رہو، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ بڑھایا کرو، کیونکہ امیر کے گھر میں جاؤ گے پھر تجھے اپنا گھر اچھا نہیں لگے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنے آشیانوں کو آگ لگا دو۔ فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کبھی بیماروں کے ساتھ بیٹھا کرو، کبھی قبرستان میں جایا کرو، تاکہ تجھے احساس نعمت ہو جو پروردگار عالم نے تجھے عطا کیا ہے۔ تیسری چیز فقر کے بعد والموت، اگر موت نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد موت ہے جو انسان کے وجود کو بیدار کرتی ہے اور انسان کے وجود میں ایک ڈیمانڈ، ایک ضرورت کو پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ صرف دنیا کو سمجھیں گے تو میں نے 2 دن پہلے مجلس میں بتایا، آپ کے اندر بڑا عجیب قسم کا ڈپریشن اور پینک پیدا ہو جائے گا۔ یعنی انسان کمائے کھائے پیے اور آخر میں کیا دیکھے جا رہا ہے، ہر چیز ختم ہو رہی ہے۔ ایک شخص رسول خدا کا بھی واقعہ، وہ بھی ڈر رہا تھا موت سے۔ رسول فرمایا حل لک مال، سکرات کا وقت ہے، ڈر رہا ہے، کیا تیرے پاس کوئی مال ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کی خیرات میں دیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا تو تبھی تو موت سے ڈر رہا ہے کیونکہ تمہارا جو قلب ہے، جو تمہارا دل ہے، وہ بندھا ہوا اس مال کے ساتھ۔
جب تک اس گرہ کو کھولو گے نہیں تب تک تمہارے وجود میں فریڈم اور آزادی پیدا نہیں ہوگی. ایک ایسی آزادی کہ تم پرواز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک چھوٹی سی چڑیا کی مثال لیجئے, اگر اس کے پر کے ساتھ چھوٹا سا پتھر باندھ دیا جائے, اس میں پرواز کی طاقت ہے لیکن یہ پرواز نہیں کر سکے گی کیونکہ اس پتھر نے اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے. اسی طرح جب روح بدن سے نکلتی ہے, اگر اس نے اپنی روح کے ساتھ اولاد کی محبت, مال کی محبت, گھر کی محبت باندھی ہوئی ہے تو روح کو نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی روح کسی چیز سے بندھی ہوئی نہیں ہے, اس کی روح محبت خدا سے بندھی ہوئی ہے, محبت حسین ابن علی سے بندھی ہوئی ہے, تو بڑی آسانی سے اس کی روح پرواز کر کے چلی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم. حیدری. اتنا بڑا نعرہ وہی لگا سکتا ہے جسے کرونا نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم. تو فرمایا مومن کے لیے یاد مرگ باعث معرفت نفس ہوتی ہے. وہ جتنا موت کو یاد کرتا ہے اتنا اپنی زندگی کو سدھارتا ہے. لیکن جس کے دل میں حب ذات ہے, جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, وہ نفرت کرتا ہے. ہارون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ خواب میں اس کے دانت جو ہیں وہ گر گئے. تعبیر کرنے والوں کو بلایا کہ آ کر میری خواب کی تعبیر کرو. تو ایک معبر آیا, اس نے کہا ہارون الرشید تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے جن کو تم پسند کرتے ہو, تمہارے چاہنے والے ہیں, وہ بہت جلدی مر جائیں گے. تو اس کو تعبیر خواب اچھی نہیں لگی. اس نے کہا اس معبر کو 100 تازیانے مارو. یہ کیسی تعبیر ہے کہ میں جن کو پسند کرتا ہوں سارے مر جائیں گے. دوسرے معبر کو بلایا کہ تم تعبیر کرو. اب دیکھیں تعبیر وہی ہے لیکن انسان کتنی آسانی سے دھوکہ کھاتا ہے کیونکہ اس کی پسند ہے کہ میں ہمیشہ جا رہا ہوں. اس لیے کہ ہارون تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے اطراف میں جتنے لوگ ہیں ان کی بنسبت تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی. اس نے کہا ہاں یہ ہوئی نا اچھی تعبیر. اسے انعام بھی دیا. تو یہ فطرت انسان ہے. میں نے کئی سال پہلے ممبر سے ایک مثال دی تھی, عقلانی مثال دی تھی. میں نے کہا اگر میں اس ممبر سے بیٹھ کے مجمع کو یہ بولوں کہ انشاءاللہ 60 سال کے بعد تم سب مر جاؤ گے, برا لگے گا اچھا لگے گا؟ مولانا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ 60 سال کے بعد مر جاؤ گے. حالانکہ یہ بہت عقلانی جملہ ہے. اگر دیکھا جائے تو مجمع میں کوئی 50 کا, کوئی 30 کا, کوئی 20 کا, چھوٹے سے چھوٹا 1 مہینے کا بھی ہو تو 60 سال کی عمر بہت ہوتی ہے. صحت مندی والی عمر 60 سال کے بعد. 50 کے ہو 60 کو پلس کرو تو 110 ہو جاتا ہے, 60 کے ہو تو 120 ہو جاتا ہے. لیکن یہ دعا آپ کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہ دعا میری خواہش نفس کے برابر نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ اپنی بوڑھی دادی سے ملنے جاتے ہو, نانی سے ملنے جاتے ہو, کہتی ہے بیٹا 1000 سال جیو. اتنی اچھی لگتی ہے دعا, حالانکہ اس سے جھوٹی دعا ہو ہی نہیں سکتی. کوئی 1000 سال جی نہیں سکتا, یہ بہت جھوٹی دعا ہے. لیکن مجھے یہ جھوٹ کتنا اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں دنیا بقا ہے. میں نے دنیا کو بقا سمجھا ہے. اگر یہاں مجھے لمبی زندگی ملتی ہے تو مجھے خوشی ملتی ہے. میں نے آخرت کو فنا سمجھا ہے. لیکن اہل بیت جب مصلوں پہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. طلب موت کرتے ہیں. مولا علی زخمی ہے, رسول خدا کے پاس آتے, یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے لیکن علی کو شہادت نہیں ملی. طلب شہادت کر رہے ہیں, افسوس کھا رہے ہیں کہ چچا حمزہ چلے گئے, میں کیوں نہیں گیا. شہید قاسم سلیمانی روتے تھے اپنے رفقا کے جانے سے کہ میرے رفیق چلے گئے لیکن ابھی تک شہید قاسم سلیمانی کیوں نہیں گیا. جب انسان ایسی طلب کرتا ہے, آپ شہیدوں کے قصے اور وصیت نامے پڑھیے. ابھی میں تہران میں تھا, ایک شہید کی قبر کی خاص طور پہ میں زیارت کے لیے گیا, مدافع حرم. تو وہ کیوں مشہور ہوا, اس کا وصیت نامہ بڑا پیارا ہے. 2-3 شہید ہیں بہشت زہرا میں, آپ جا کے جب بھی جائیں تو 4-5 شہیدوں پہ احسان ہے شہداء کا اس قوم پر.
تو اس شہید کی وصیت یہ تھی کہ پروردگارا مجھے ایسے شہید کرنا جیسے جناب سیدہ شہید ہوئیں، مطلب میں شہید ہو جاؤں اور گمنام ہو جاؤں، کسی کو نہ ملوں۔ فرماتے ہیں ایک بم گرا اور اس شہید کے جسم کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایک ذرہ بھی اس کو نہیں ملا۔ اس کی انہوں نے ویسے ہی قبر بنائی ہو گمنامی کے نام پر۔ کوئی شہید ایسا ہے جس نے نیت کی ہے کہ میں ایسے شہید ہو جاؤں جیسے حضرت عباس شہید ہوئے ہیں۔ کسی شہید نے نیت کی خدایا میں ایسے شہید ہو جاؤں جیسے جناب علی اصغر شہید ہوئے، ہاں؟ اور واقعاً آپ ان کی شہادتیں دیکھیں گے، خدا نے ویسے ان کو نصیب۔ ان کی خواہشیں کیسی ہیں اور ہماری خواہشیں کون سی ہیں؟ بالکل سادہ سادہ بچوں والی خواہشیں ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ حسین سے حسین مانگو، خدا سے خدا مانگو، مولا علی سے مولا علی مانگو۔ اور یہ خواہشیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب آپ کی نگاہ میں ابدی زندگی کی کوئی حیثیت ہوگی، ابدی زندگی کی کوئی تمنا ہوگی۔ اگر میری ساری چیزیں یہاں پر ہوں، میرے ساری محبت یہاں پر ہو۔ ہمارے استاد ایک مثال دیتے تھے، کہتے تھے اگر آپ یہاں پہ کوئی چیز چپکا دو، اپنی ہتھیلی پر کوئی چیز چپکا دیں آپ، ہاں، اور اس کو پھر نکالیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن جو ہتھیلی کا پچھلا حصہ ہے جس پر بال ہیں، اگر یہاں پر آپ کوئی چیز چپکاؤ، اب جب اس کو نکالو گے تو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی، بال نکلیں گے، تکلیف۔ فرمایا بالکل اسی طرح جس انسان کی روح خواہشات دنیاوی سے ملی ہوئی ہے، اب جب روح کو نکالا جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ساری محبتیں یہاں جکڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جس نے دنیا سے محبت کی ہی نہیں، جس نے اپنی ضرورتیں یہاں نہیں بنائی بلکہ آخرتیں بنائی ہے، اس کی روح بڑی آسانی سے پرواز کرتی ہے، جیسے جناب سلمان فارسی کی روح پرواز کر کے چلی گئی۔ ایسے بنو۔ اور ایسا کب بنے گا؟ جب انسان تھوڑا بہت آخرت کے بارے میں سوچے گا، آخرت کے مقامات کے بارے میں پڑھے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ دنیا زندگی اور دنیا آخرت کی مثال ایسے ہے، مثل ما یجعل اصابعکم فی الماء، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح تم اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے ہو اور ڈالنے کے بعد ہاتھ کو باہر نکالو، جتنا پانی تمہاری انگلیوں کو لگ چکا ہے یہ دنیا ہے، اور جس چیز میں تم نے ہاتھ ڈالا تھا وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ دریا ہے، وہ سمندر ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ تو عموماً اصل جو لذت ہے وہ لذت اخروی ہے۔ دنیا آئینہ آخرت ہے، یہاں تجھے آئینہ دکھا جاتا ہے، لیکن حقیقی لذت تجھے کہاں ملتی ہے؟ وہاں ملتی ہے۔ شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آیت اللہ مرزا شیرازی کا میں نے ایک جملہ کل آپ کو سنایا تھا نا، کہ ان سے کہا گیا قبلہ اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے میں آپ مر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے اس ایک ہفتے میں؟ اب یہی سوال آپ خود سے کریں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ میں ایک ہفتے میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو میں سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ سیدھی بات ہے، کسی سے پیسے لیے واپس کروں گا، قضا نمازیں پڑھنا شروع ہو جاؤں گا۔ اب 6 دن ہوں، اگر 2 مہینے کے روزے قضا ہوں تو وہ ادا کیسے ہوں؟ 6 دن باقی ہوں اور 2 سال کی نمازیں قضا ہوں تو وہ ادا کیسے ہوں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹائم فریم میں ادا ہوتی ہیں، ادا نہیں ہو، زیادہ سے زیادہ وصیت لکھ لوں گا بھائی مر جاؤں تو میری یہ نمازیں اتنی قضا ہیں، میرے روزے اتنے قضا ہیں۔ لیکن آغا مرزا شیرازی نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا میرے لال 6 دن تو کیا، اگر 1 دن بھی مجھے مہلت ملے تو میں ایسی ہی زندگی گزاروں گا جیسی زندگی ابھی تک گزار رہا تھا۔ تمہاری ڈیلی بیسس پہ زندگی ایسی ہو جیسی پروردگار عالم نے کہی ہے۔ اس کا مطلب 100% ایک فوجی کی طرح انسان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کہ جب بھی مجھے بلاوا ہے میں یہ نہ کہوں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے میں تیاری کر لوں، فوراً میں جناب ملک الموت سے ملنے کے لیے چلا جاؤں، زیارت علی ابن ابی طالب کے لیے قدموں کو اٹھانا شروع کر دوں۔ نبی فرمایا اے انسان، جیسا اخلاق جیسی رفتار تمہاری دنیا میں ہوتی ہے ویسا ہی تجھے وہاں دکھایا جاتا ہے۔ آغا مرزا شیرازی فرماتے ہیں ایک رات میں خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ کہ میں مر چکا ہوں، میری روح میرے بدن سے جدا ہو چکی ہے اور لوگ مجھے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، میرے جنازے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ لٹانے کے بعد جب وہ واپس چلے جاتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ ایک سفید رنگ کا کتا ہے جو میری قبر میں آ رہا ہے۔ اگر مرزا شیرازی فرماتے میں نے بہت تنہائی کا احساس کیا، ایک رعب، ایک وحشت، ایک دہشت میرے وجود میں طاری ہو گئی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں جو اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ
اپنے گھر میں جو سختی کرتا ہوں اس سختی کا نتیجہ ہے یہ کتا، یہ میرے اخلاق کی سختی کا نتیجہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ لیکن فرماتے میں نے زندگی میں اہل بیت سے توسل بہت کیا تھا، بس یہ میرے قریب آ رہا تھا، میں نے دل ہی دل میں اپنے آقا امام حسین کو یاد کیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں امام حسین بھی میری قبر میں آتے ہیں، اور فرماتے ہیں مرزا شیرازی اس سے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے تجھ سے دور کر دیں گے۔ یعنی اہل بیت نے، یہ وہ انسان ہے جو پوری زندگی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے وجود کو سدھاروں، لیکن کوشش کے باوجود اس کے اندر کوئی عادت ہے جس کا اسے احساس نہیں ہے، تو اہل بیت خواب کے ذریعے سے اسے ریئلائز کروا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تم مر جائے اور وہ عادت تمہارے اندر باقی رہے، خواب کے ذریعے سے ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ عادت اپنے وجود سے نکال دے۔ فرماتے ہیں اس دن میں اٹھا، اس دن کے بعد وہ عادت میں نے اپنے وجود سے کیا کر دی؟ نکال دی۔ یہ اہل بیت پھر مدد بھی کرتے ہیں، راہ بھی ہموار کرتے ہیں۔ از تو حرکت از خدا برکت، تو 2 قدم اہل بیت کے راستے میں بڑھاتا ہے، اہل بیت 10 قدم تمہارے طرف بڑھاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ فیضان محترم، جب تک انسان موت کو یاد نہیں کرے گا ایک قدم معرفت النفس کی طرف نہیں بڑھائے گا۔ قدم تبھی بڑھاتا ہے جب ایک چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہو۔ میں اتنا کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے اندر جستجو پیدا ہو، تاکہ آپ کے اندر ایک طلب پیدا ہو، آپ جائیں اور معرفت النفس کا علم حاصل کریں۔ معرفت النفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو پہچان کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ مولا فرماتے جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے یہ تیرا دشمن ہے، ہاں فوراً ٹوپے کو بدل دے، کیونکہ یہ تمہارے نفس کی غذا ہے۔ ریاکاری یہ تمہارے نفس تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ فرمایا مومن کبھی متکبر نہیں ہوتا۔ متکبر کی نشانی کیا ہے؟ متکبر کبھی بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ شیطان نے کیا کہا؟ بما اغویتنی، اے خدا تم نے مجھے گمراہ کیوں کیا؟ اگر تم نہ کہتا میں آدم کو سجدہ کرتا اور سجدہ نہ کرتا، تم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، میں نے مخالفت کی، اگر تو آدم کا قصہ بیچ میں نہ لاتا تو میں کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ اور میں نے کیا بتایا کہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو بہت جلدی اپنی غلطی کو کیا کر لیتا ہے؟ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ جو غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، بھائی بیوی بول دے آپ کا اخلاق مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کی رفتار اچھی نہیں، ایکسیپٹ کر لو کہ ہاں میرے اندر یہ غلطی ہے۔ بیٹا بولے بابا آپ کی یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ بیٹے کو بولے میرے لال یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اگر ایسا کردار ہو جائے تو آٹومیٹیکلی ہم اپنے اندر اپنے وجود کو ڈیولپ کرتے جائیں گے، اپڈیٹ کرتے جائیں گے، اپنی غلطیوں کو سدھارتے جائیں گے، اور جیسے جیسے غلطیاں سدھرتی جائیں گی گھر میں دوستیاں بڑھتی جائیں گی، میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہوتے جائیں گے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ بیوی شوہر کو بولتی یہ چیز اچھی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے تیرا کیا جائے، جیسی میری مرضی ویسی میں زندگی گزاروں گا۔ پھر ہمارے اندر اور فیمنزم کے نعرے میں تو کوئی فرق نہیں رہا، میرا جسم میری مرضی، جسم بھی خدا کا ہے، مرضی بھی پروردگار عالم کی چلے گی۔ اور خدا کی مرضی کب چلتی ہے؟ جب تو اپنے لیے کوئی آئینہ بناتا ہے۔ آج مومن کے پاس شیشے کا آئینہ تو ہے، لیکن مومن کے پاس کسی مومن کا آئینہ نہیں ہے۔ بیوی کو اپنا آئینہ بنا، بیٹے کو اپنا آئینہ بنا، کسی متدین پرہیزگار انسان کو اپنا آئینہ بنا۔ پوچھئے اس سے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، اتنے دن آپ میرے ساتھ رہے ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے معاملات کو جانتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو میری آپ کو بری لگتی ہے؟ ظاہر ہے امام زمانہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ میں مولا سے جا کر پوچھوں مولا میری کون سی عادت ہے جس کو میں سدھاروں۔ اب امام نہیں ہے لیکن کوئی متدین، کوئی عادل انسان تلاش کرو جسے کہو میری کون سی عادت آپ کو بری لگتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں اس عادت کو سدھارنا چاہیے، اور جیسے وہ مومن کہے اپنی عادت کو کیا کرو؟ ایکسیپٹ کرو۔ اور جیسے ایکسیپٹ کرتے جاؤ گے تمہارے وجود میں اچھی عادتیں بڑھتی جائیں گی، اور جیسے جیسے اچھی عادتیں بڑھیں گی یہ وجود کیا ہو جائے گا؟ نورانی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی میری بری عادت بتائے، اگر شیشہ آپ کو بتائے کہ آپ کے منہ پہ کالک ہے، کیا آپ شیشے کو توڑتے ہیں؟ شیشے کو مارتے ہیں آپ کہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ آپ اور شیشے کو صاف کرتے ہیں کہ تو کلیئر دکھا کہ میرے فیس پہ کوئی کالک نہ ہو، کیونکہ جسم کی ویلیو میری زندگی میں آئے، روح کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر کوئی روحانی عیب بتاتا ہے میں سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اور بہترین آئینہ بیوی شوہر کا ہے، شوہر بیوی کے لیے ہے، وہیں پہ آپ کے گھروں میں سکون ملتا ہے، آپ کی اولاد ہے، اور واقعاً اگر یہ تربیت ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہماری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
امام فرماتے ہیں انسان کے موت کے ڈر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح چور جب چوری کرتا ہے تو پولیس کو دیکھ کے ڈرتا ہے. چور ہمیشہ ڈرتا ہے پولیس سے، کیونکہ وہ انٹرنلی چور ہے. روڈ سے گزرے گا پولیس کا اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھ کے ڈر جائے گا کیونکہ اندر میں کھوٹ ہے. اب جب یہ پولیس کا نام سنتا ہے نا ڈرتا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح گنہگار بھی موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اندر میں کھوٹ ہے، اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں. اب جیسے موت کا نام سنتا ہے اس کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ یہ برائیاں میرے اندر تھی اور میں نے آج تک اپنی برائیوں کی اصلاح نہیں کی. ایران کے بہت بڑے عالم دین، دیکھیے یہ ٹکراؤ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. کل کسی مومنہ نے کہا مولانا آپ نے دوسری شادی کی بات چھیڑ دی. ہاں، اور کئی ایسے واقعات ہماری زندگی میں آئے، طلاقیں ہو گئیں، جھگڑے ہو گئے. جیسے اس نے دوسری شادی کی اس خاتون کے دل میں شوہر کی نفرت پیدا ہو گئی. وہی خاتون جو بے انتہا محبت کرتی تھی اب نفرت کرنے لگی. کیوں؟ کیونکہ محبت اللہ کی خاطر نہیں تھی، اپنی ذات کی خاطر تھی. جب ہمارے تعلقات اللہ کی خاطر ہوں پھر نفرتیں پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح دوستیاں، مال کی خاطر دوستی ہے، تعلقات کی خاطر دوستی ہے. ایک صاحب سے آپ کی بڑی دوستی، ایم پی اے ایم این اے کسی پوسٹ پر، اور جیسے پوسٹ چلی جاتی ہے دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر زندگی کے سارے تعلقات پروردگار عالم، معیار پروردگار عالم ہو تو انسان کی زندگی برکت آتی ہے. آیت اللہ العظمہ انصاری بہت بڑے مرجع اپنے زمانے کے، ان کی زوجہ ان کے پاس آئی اور کہا کہ ایک دو ہفتے کے بعد میری سہیلی کی شادی ہے، رشتہ دار ہیں، اور میں وہاں جاؤں گی تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو آپ میرے لیے کنگن لے لیں یا چوڑیاں لے لیں سونے کی کچھ. انصاری نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ابھی میں کہاں سے لوں؟ انہوں نے کہا آپ تو ہمیشہ یہی بولتے ہو پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسے چاہیے. جس مرجع کے کمرے میں، آفس میں، دفتر میں ملینز خمس کے پڑے ہوتے تھے لیکن وہ خود استعمال نہیں کرتے تھے. جورابیں سیتے تھے سردی کے موسم کے لیے اور ان کو بازار میں بیچتے تھے، ان سے جو ان کا پیسہ آتا تھا اس سے اپنی زندگی چلاتے تھے. انہوں نے کہا بیوی صبر کرو، ابھی 2 مہینے صبر کرو، میں نے ساری چیزیں سی لی ہیں، مارکیٹ میں بیچ دوں گا، پیسے آ جائیں گے تمہارے لیے کنگن لے لوں گا. لیکن صبر آئے تو کہاں سے آئے؟ اس نے کہا نہیں مجھے چاہیے تو چاہیے. اب بیوی نے ضد کی. آغا انصاری پریشان ہوئے، کریں تو کیا کریں؟ یہ مسائل مراجے کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، صرف عام لوگوں کے گھروں میں یہ چک چک اور یہ مسائل نہیں ہوتے. تو بیوی نے کہا کہ میں آپ کو ایک سلوشن بتاتی ہوں. اب ظاہر مرجع کی بیوی ہے تو پڑھی لکھی ہوگی نا، فقہی مسائل سے آشنائی ہوگی. اس نے کہا میں آپ کو ایک راستہ بتاتی ہوں. کہا کون سا راستہ؟ کا راستہ یہ ہے کہ اتنا خمس پڑا ہوا ہے، مال امام پڑا ہوا ہے، تو قرضہ لینا تو حرام نہیں ہے نا. آپ قرضے کے طور پہ اتنے پیسے اٹھا لیں جتنے کی آپ کی جورابیں مثلا جو آپ نے سی ہیں یہ بکیں گی، اس سے آپ میرے لیے لے لیں، اور جب آپ بیچ دیں تو پیسے وہیں پہ واپس رکھ لیجئے گا. آپ آغا انصاری کہتے ہیں میں پھنس گیا، کروں تو کیا کروں؟ مشورہ بھی شرعاً کوئی اشکال نہیں تھا اس مسئلے میں، قرضہ لینا جائز ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتا ہوں. آغا انصاری کہتے ہیں میں گیا، اس کمرے میں چابی لگائی، کمرہ کھولا، مال امام کو گنا، پیسے کتنے کیا ہیں حساب و کتاب کیا، اتنے پیسے میں نے اٹھانا چاہیں. اب جس کے اندر معرفت النفس ہو اس کو خدا دیکھیے کیسے بچاتا ہے. علم النفس اور معرفت النفس تھی کہ مجھے اپنی آخرت کو کیسے بچانا ہے. اچانک آغا انصاری فرماتے میرے اندر سے آواز آئی، میرے ضمیر کی آواز آئی. جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو آپ کو آواز آتی ہے کہ اے انصاری تمہاری بیوی 2 مہینہ صبر نہیں کر سکتی اور تم نے پیسے اٹھا لیے، اس کے لیے وہ چیزیں لے لیں، اور اگر تم مر گیا کیا اتنی سخی ہے کہ کنگن بیچ کے تیرا قرضہ ادا کرے؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی کو بہتر جان دو. میں نے کہا نہیں یہ کنگن نہیں بیچے گی، جو 2 مہینہ صبر نہیں کرتی سونے کے کنگن کون بیچے؟ کل میں نے کہا تھا نا وصیت کی باپ نے کہ مولانا جب میں مر جاؤں تو اتنے پیسے میری قضا نمازوں کے لیے پڑھا دیجئے گا. مولوی نے بیٹوں کو کہا پیسے دو، بیٹے نے کہا جب باپ نے نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھائیں؟
مرنے کے بعد کسی کا کوئی بھروسہ نہیں. اپنی زندگی میں سب کچھ کر کے جا. کہتا میں نے پیسے وہیں رکھے, دروازہ بند کیا, گھر آ گیا. بیوی خوش تھی کہ پیسے لاؤں گا. کہ انصاری پیسے لائے, میں نے کہا نہیں لایا. کہ کیوں نہیں لائے؟ کہ کل مر جاؤں گا, تم ادا کرو گی. بیوی چپ ہو گئی. اس نے کہا اگر تو ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے, میں امام زمانہ کو ناراض نہیں کروں گا. اصل رضا رضائے پروردگار عالم ہے. انسان کی زندگی کی ساری کیلکولیشن قیامت کے بیس پر ہوں, ساری کیلکولیشن معاد کے بیس پر ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں قیامت میں کیا ہوگا. گاڑی لے رہے ہو, گھر لے رہے ہو, شادی کر رہے ہو, اگر دنیا کو دیکھ کر کرو گے تو دنیا یہی کہے گی حسین ہو, بڑی فیملی ہو, مالدار ہو, اسٹیٹس والی ہو. ہاں, یہ خیالات ذہن میں آتے ہیں نا, یہ دنیا کے خیالات ہیں. لیکن اب قیامت کو ذہن میں رکھو تو وہی خیال آئے گا جو علی بن ابی طالب کے ذہن میں آیا تھا. پھر کسی ام البنین کی تلاش میں علی نکل رہے ہیں, کیونکہ آخرت کا خیال ذہن میں ہے. جب آخرت کا خیال ذہن میں ہوگا تو بہتر سے بہتر تلاش کرو گے جس میں دنیا کا فائدہ بھی ہو, آخرت کا فائدہ. لیکن اگر دنیا کی سوچ ہو ذہن میں تو کہو کہ مالدار ہو, پیسے والی ہو, کل جاب شوپ نہ ہو, نوکری نہ ہو تو بیوی سے سپورٹ بھی مل جائے. یہ دنیاوی خیالات ہیں. لیکن اگر آخرت کا خیال ہو, باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں, دنیا کا خیال ہو, کہے گا سب سے پہلی چیز دیکھے گا مال ہو, دولت ہو. لیکن اگر آخرت کا خیال ہوگا سب سے پہلی چیز دیکھے گا ایمان ہو, خوف خدا ہو, پرہیزگار ہو, متقی ہو. پھر سیکنڈری پہ کیا لاتا ہے, فائنینشیلی بھی تھوڑا مضبوط ہو تاکہ میری بیٹی خوش رہے. تو اگر ہماری زندگی کی ساری کیلکولیشن کا بیس اور دھاگا آخرت ہو, نوکری تلاش میں جا رہا ہوں, کون سی نوکری کروں, دنیا کا خیال ہوگا میں اس نوکری کی تلاش میں جاؤں گا جس میں زیادہ سے زیادہ مجھے مال ملے. لیکن اگر آخرت کا خیال ہو, پرائرٹی میری یہ ہوگی کہ وہ نوکری کروں جس سے رزق حلال ملے, شبہ بھی جس میں حرام کا نہ ہو. لیکن آج یہ پرائرٹیز ہماری نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں معاد کا تصور کیا ہو چکا ہے, کمزور ہو چکا ہے. اور دنیا کا تصور, دنیا بہت روشن ہے, معاد ظلمت میں چلا گیا ہے, اندھیروں میں چلا گیا ہے. اگر انصاری کہتے ہیں میں رات کو سو گیا, صبح ہوئی, میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی, جیسے دستک کوئی دروازہ کھولا, میرا ایک شاگرد آیا, تو قبلہ کل میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. اب دیکھیے تعبیر بھی اہل بیت بتا رہے ہیں, یعنی جو آپ کرو گے, اگر تعلق اپنے امام سے رہے گا, اگر معرفت النفس کا علم ہوگا. پہلے وہ آیت اللہ جس کی اندر تھوڑی سی بری عادت تھی, امام نے خواب کے ذریعے سے سکھایا. اب اس نے اچھا کام کیا ہے, مولا خواب کی تعبیر, خواب کی صورت میں آگے سے جواب بھی دے رہے ہیں کہ قبلہ میں نے خواب دیکھا, خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیطان ملعون ہے, اس کے ہاتھوں میں سینکڑوں رسیاں ہیں, اور دیکھ رہا ہوں سینکڑوں لوگوں کی گلے میں یہ رسیاں بندھی ہوئی ہیں, اور شیطان کھینچ کھینچ کے ان کو لے جا رہا ہے. ہمارے یہ کرانی استاد تھے, وہ مزاحیہ طور پہ کہتے تھے کہ کچھ ایسے تھے جن کو شیطان کھینچ کے لے جا رہے تھے, اور کچھ ایسے تھے کہ وہ شیطان سے بھی آگے دوڑ کے جا رہے تھے. انہیں صرف تھوڑا دھکے کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ اتنا گمراہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شیطان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ قبلہ میں نے اتنی رسیاں دیکھی, لیکن ایک رسی سب سے موٹی تھی جس کو شیطان بڑی زحمت سے کھینچ رہا تھا. اور استاد معظم, میں نے تعجب سے یہ دیکھا کہ وہ رسی آپ کے گلے میں تھی, آپ کو لے جا رہا تھا. لیکن اور تعجب یہ ہوا کہ آدھے راستے میں آپ رسی چھڑا کے بھاگ گئے. اس نے کہا بیوی نے بھیجا تو تھا لیکن مولا نے بچا لیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اجل فرجہم. تو اگر اسی طرح قریبی تعلق رہے اہل بیت کے ساتھ, انسان محسوس کرے کہ یہ دنیا مقام فنا ہے, ہر چیز اس دنیا میں فنا ہو جائے گی, اور بقا کس کو ہے, بقا میری روح کو ہے. دنیا میں جو بھی ڈیسیجن لوں, وہ بزنس کا ڈیسیجن, بیٹے کی شادی, بیٹی کی شادی, کہیں پہ بچے کو ایجوکیشن کے لیے بھیج رہے ہو, بیٹی کو یونیورسٹی میں بھیج رہے ہو, ہر وہ کام کرو جس میں پہلے پرائرٹی یہ رکھو کہ اس کی آخرت کا کیا ہوگا, صرف دنیا کا نہیں رکھو. کیونکہ سب سے بڑی ڈیوٹی ایک والد کی یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی آخرت کو کیا کرے, بچائے. رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ تھا جو رسول خدا کے سامنے آیا, رسول خدا کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. کہتے رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس کا باپ بہت گنہگار تھا, ابھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس پہ عذاب الہی ہو رہا ہے. لیکن جب بچے نے بسم اللہ یا کوئی قرآن کی ایک جملہ پڑھا, اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کے عذاب کو کیا کر دیا, ختم کر دیا.
اتنا گنہگار تھا لیکن عذاب اس لیے ختم کیا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بیٹے کو ایک لفظ اچھا سکھایا تھا. تو یہ اولادیں آپ کی زندگی کا ذخیرہ ہیں جس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. یعنی میں زندہ ہوں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں میرے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، لیکن ہر مومن جب مر جائے گا نام اعمال بند ہو جائے گا. لیکن معصوم فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں چھوڑ کے جا کہ تمہارے جانے کے بعد پھر بھی تمہارے نام اعمال میں چیزیں لکھتی رہیں. مولا وہ کون سی چیز ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز ولد الصالح ہے. ایک صالح بیٹا تیار کر، ایک صالحہ بیٹی تیار کر، اور جب تک وہ نمازیں پڑھتی رہے گی تمہارے نام اعمال میں ثواب آتا رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. واجل فرجوں. تو عزیزان محترم، انسان جب تک کوشش نہ کرے تب تک اس کے وجود میں یہ عادتیں پیدا نہیں ہو سکتی. آسان سا فارمولہ کہ اپنے بچوں کے لیے ایک شیٹ بنائیے، کارڈ شیٹ بنائیے، جس پہ جیسے آپ کے ساتوں اعضاء ہیں لکھیے، زبان، آنکھ، کان، پیٹ، ہاتھ، اعضاء کو لکھ لیجئے. اور آنکھوں سے جو گناہ ہیں وہ بھی مینشن کریے، زبان کے جو گناہ ہیں وہ بھی مینشن کریے. مثلا لکھیے زبان، اس کے سامنے لکھیے جھوٹ، غیبت، گالی، تہمت، چغل خوری، یہاں کی بات وہاں پہنچانا. یہ 5-6 باکس بنا دیجئے جو زیادہ تر گناہ معاشرے میں ہوتے ہیں، وہ باکس بنا دیا. آنکھ لکھیے، آنکھ کے سامنے لکھیے مثلا گندی فلمیں دیکھنا، نگاہ حرام، کسی کے ناموس کو دیکھنا، یہ آنکھوں کی چیزیں ہیں. پھر لکھیے مثلا کان، کان کے سامنے لکھیے گانا، غلط بات سننا، کسی کی غیبت سننا، کان کے سامنے لکھ لیجئے. پھر مثلا شکم لکھیے. بچہ شکم کا تو نہیں سمجھے گا لیکن جو زیادہ تر جن چیزوں میں انوالو ہے، ڈیلی بیسس پہ ایک مہینے کے مثلا 30 اگر سافٹ ویئر بنا سکتا ہے کوئی مومن سافٹ ویئر بنا دے. یہ 3 کارڈز آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. رات کو جب بچہ آئے وہ چیک کرے، اگر اس نے غیبت کی اس کو ٹک کر دے، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے اس کو ٹک مارک کر دے. پھر کیلکولیشن کرے کہ آج مثلا میں نے کتنے گناہ. اس کے پھر آپ وہ بھی رکھیں، مثلا اگر اس نے غیبت نہیں کی اس کے آپ رکھ لیں میں تجھے 50 روپے دوں گا. اگر جھوٹ نہیں بولا اس کا رکھیں میں 25 روپے دوں گا. اور اگر اس نے کیا ہے تو اس کے مائنس ہوتے جائیں. اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کو کوئی انعام لے کر دیں. تو بچپن سے جب بچہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا، اس کے اندر آپ اچھی اچھی عادتوں کو پیدا کرتے ہیں. ایسی چارٹ شیٹس بنائیں، ایسی چیزیں بنائیں جس سے بچوں میں اصلاح پیدا ہو. حاتم طائی جو بہت سخی تھا، جب حاتم سے پوچھا کہ حاتم اور بھی عرب ہیں لیکن تمہارے وجود میں اتنی سخاوت کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو کہتا ہے میری سخاوت کا نتیجہ میری ماں کا ایک عمل ہے. اگر میری ماں مجھے سخی نہ بناتی میں کبھی سخی نہ بنتا. کیا مطلب؟ کہ ڈیلی بیسس پہ جب گھر سے نکلتا تھا میری امی اگر مجھے 5 روپے دیتی تھی تو ایکسٹرا اور 5 دیتی تھی. کہتی تھی اے آتم یہ تمہارے یوز کے لیے ہیں اور یہ فقیر کے خرچے کے لیے ہیں. تو بچپن سے عادت پڑ گئی جتنا میں اپنے اوپر خرچہ کروں اتنا میں فقیروں کے اوپر خرچہ کروں. اور اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے آج اپنی ذات پہ بھی خرچہ کر رہا ہوں، فقیروں پہ بھی خرچہ کر رہا ہوں. تو ایک حاتم طائی اگر سخی بن رہا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے سخی بن رہا ہے. تو بچوں کو اگر بچپن سے ڈیولپ کریں گے تو وہی جذبہ پیدا ہوگا جو کربلا کے بچوں کے دلوں میں جذبہ تھا. کہ پوچھا قاسم کیف عندک الموت، فرمایا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم وہ کوزہ گر ہیں. جس طرح ایک کوزہ بنانے والا مٹکے بنانے والا مٹکے بناتا ہے، یہ بچے آپ کے وہ ہیں. جیسا تم بناتے ہو ویسا ہی تمہیں آخرت میں اجر دیا جائے گا. یہ دلوں کو کربلا لے جائیں اور دعا کریں کہ پروردگار دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، ہر روز مجلس سے ہمیں کوئی نورانی غذا عطا کر اور ہمیں ایسا بنا جیسا ہمارے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
اصحابہ حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب تصور کریں بین الحرمین میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلائیوں پہ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی گانوں پہ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ کئی مومنین سن کے برداشت نہیں کرتے لیکن میرا سلام امام زمانہ کی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے فرمایا ہے شیعو تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے میرا سلام علی کی بیٹی زینب پہ آج خدا کو بی بی زینب کی مظلومیت کا واسطہ دے فرمایا جب بھی آنکھوں میں آنسو میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو کہ مولا کون سا واسطہ دے کہ خدا کو میری پپھی زینب کا واسطہ دیا کرو خدا یہ واسطہ آیا کبھی رد نہیں کرتا اب ذرا سنو بی بی زینب کتنی مظلومہ تھی جب بی بی کی عمر 4 برس تھی اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ اللہ کسی بچی کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے بچپنے سے زینب کی تیاری شروع ہے ام المصائب زینب عقیلۃ العرب زینب بچپنے میں اماں کے زخموں پہ مرہم رکھا جیسے جوانی آئی اسی بی بی زینب نے علی کے سر پہ ضربت دیکھی اپنے ہاتھوں سے بابا کی پٹیاں کے ابھی بابا شہید ہوئے تھے یہی بی بی زینب
حسن کے جگر کے ٹکڑے میں قربان سیدہ زینب کی مظلومیت میں اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جنازہ گھر واپس آیا. رو کر کہنے لگی حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا, اس کفن کو خون سے رنگے کس نے کیا؟ بہنیں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہے. اپنے ہاتھوں سے حسن کے جنازے سے تیر نکالے. عزیزو 11 محرم کا دن آیا. زینب اونٹ پہ سوار ہے. زمین کربلا پہ زینب نے حسین کا جنازہ دیکھا. حسین کے جنازے میں بھی تیر تھے. عجب نہیں آواز آئی ہوگی او بہن زینب میرے تیروں کو نکالو گی نہیں؟ سیدہ کی آواز آئے حسین نکالو تو کیسے نکالو؟ اور میرے ہاتھ میری گردن سے بنو. اے خدا تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. بی بی فضہ فرماتی ہے جو بھی جنازہ گھر میں آتا تھا سب سے پہلے زینب جنازے پہ جاتی تھی. قاسم کا لاش آیا پہلے زینب نے گودی میں لیا. علی اکبر کا جنازہ آیا پہلے زینب نے ماتم کیا. جو بھی شہید آتا تھا ماں کو جانے نہیں دیتی تھی, پہلے خود جاتی تھی. لیکن بی بی فضہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ 2 ننھی سی لاشیں خیموں میں آئے. ہر بی بی انتظار میں آئے ابھی زینب آئے گی بچوں پہ روئے گی, لیکن کسی کو زینب نظر نہیں آئے. فضا کہتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے کیا دیکھا بی بی خیمے میں آئے سر کو سجدے میں رکھا ہے دعا کر رہی ہے اے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانیاں قبول کر. مومن برداشت نہیں کر رہا. مجھے نہیں معلوم امام زمانہ کیسے برداشت کرتے ہو, مجھے نہیں معلوم یہ زینب کا جگر تھا. اللہ اکبر. قاسم پہ رونے والے اکبر پہ رونے والے اپنے بچوں پہ نہیں روئے. بی بی فضہ فرماتی ہے قافلہ شام کو روانہ ہوا. کوفے کی بازار سے قافلہ گزرتا تھا. زینب کی نگاہ جب بھی عباس کی کٹی گردن پہ پڑتی تھی رو کر کہتی تھی ابا تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا, او میری چادر لٹ گئے. لیکن سیدہ زینب نے کبھی اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا. مختصر کروں شام کا زندان سب کٹی ہوئی گردنیں زندان میں لائی گئی. علی اصغر کی گردن آئی. رباب نے کہا مجھے دو میرا
बच्चा है। कासिम की गर्दन आए, माँ ने गोदी में ले, हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने अपनी गोद में लिया। बीबी फिजा फरमाती को मर्तबा दो नन्ही सी गर्दने आई। बीबी ज़ैनब अपने बच्चों को नहीं देख रही। सर लाने वाले ने कहा, क्या इन बच्चों की मां मर गई है? फिजाने का बच्चे मुझे दो। बीबी ज़ैनब को हाथ जोड़ के कहा, बीबी ज़ैनब क्या बच्चों से नाराज हो? बच्चों के सरों को गोद में क्यों नहीं लेते? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अम्मा फिजा मैं अली की बेटी हूँ, और ज़ैनब जो एक मर्तबा दे दे फिर वापिस ले लेते। जिंदान शाम में भी अपने बच्चों पे नहीं रोई। काफिला करबला गया, अकबर पे रोया, कासिम पे रोया, हुसैन पे रोया, अब्बास पे रोई, लेकिन औलो मोहम्मद पे नहीं रोई। काफिला मदीने पहुंचा। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। सैयदो मुझे माफ करना, इमाम ज़माना अगर मजलिस में मौजूद है मुझे माफ करिएगा। मैं कभी न पढ़ता, लेकिन आपने खुद का पढ़ो पढ़ो, ताकि हमारे शियों को पता तो चले कैसी कैसी मुसीबत आई। जैसे काफिला मदीने पहुंचा, सैयदा ज़ैनब ने कहा, सज्जाद मैं सबसे पहले नाना के रोजे पे जाऊंगी। नाना का रोजा खाली करवाया गया। बीबी ज़ैनब रोजे के अंदर गई, दरवाजों को बंद किया। एक मर्तबा चादर उतारी, अपनी कलाइयों से आस्तीन हटाए, कहा नाना बड़ी दूर से आई हो, पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो? नाना तेरी उम्मत ने मेरी चादर छीनी, नाना मेरी कलाइयों पे शिवर ने तमाचे मारे, नाना मेरा हुसैन मारा गया, नाना मेरे अब्बास के बाद कटे। लेकिन ज़ैनब बच्चों पे नहीं रोए। नाना की कब्र से सीधा जन्नतुल बकी गई। तारीख लिखती है, ज़ैनब ने माँ की कब्र पे कोई लंबा मसाइब नहीं पड़ा। एक काम किया, ज़हरा की कब्र में ज़िलज़िला आ गया। एक मर्तबा खून भरा कुर्ता निकाला, कब्र ज़हरा में ज़िलज़िला आया। ओ ज़ैनब कुर्ता हटा, रोकर का अम्मा कुर्ता बर्दाश्त न हुआ। ओ मैंने 70 कदमों से जालिम को हुसैन के सीने में, अम्मा मुझसे पूछो ज़ैनब पे क्या गुजरे। अजरुकुम अल्लाह। बीबी फिजा आए, फरमाया क़ज़ादे अब्दुल्ला बुला रहे हैं। कदीमी मोमिनो, मेरी माएँ बहनें मजलिस में मौजूद है। आप बताइए अब ज़ैनब क्या सोच के घर जा रही होंगी। जैसे घर का दरवाजा खोला, अब्दुल्ला ने कहा, खातून चली जा, अभी मेरी ज़ौजा नहीं आई है। बीबी ने कहा, अब्दुल्ला तूने भी नहीं पहचाना, मैं उजड़ी हुई ज़ैनब
میرا حسین مارا گیا. جو بی بی کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی, وہ جو شام کے زندان میں نہیں روئی, وہ جو نانا کے روزے پہ نہیں روئی, اماں کی قبر پہ نہیں روئی, لیکن زینب کتنا صبر کرتی. آخر زینب بھی ایک ماں تھی, جیسے بچوں کا کمرہ کھولا, زینب نے ننے سے مصلے دیکھے, ایک مرتبہ مصلوں کو سینے سے لگایا. اے میرے بچوں, اب زینب کا دل نہیں لگتا, اللہ زینب کو بھی اٹھا لے جب میرے آن محمد نہ رہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار, تجھے زینب کے یتیم بچوں کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما. قبر اور برزخ اور قیامت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما. گناہان صغیرہ کفیرہ کی معافی عطا فرما. پروردگار, ان آنکھوں کو مولا امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. حاضرین کی پریشانیاں دور فرما. جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کرتے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.